بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے نا انشاءاللہ یہ ہماری بک 1 چل رہی تھی، جیسا کہ ہمیں پتا ہے الدرس الاول کے بعد الدرس الثانی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ، اور اثنین کا مطلب ہوتا ہے ٹو اینڈ سیکنڈ میں فرق ہے نا، ویسے ہی عربی میں بھی ٹو کو کہیں گے ہم اثنین یا اثنان یا اثنین، لیکن سیکنڈ یا دو اور دوسرا، جیسے اردو میں کہتے ہیں ہم، ہے نا، دو اور دوسرا، تو دو کو کہیں گے اثنانی یا اثنینی، اور دوسرا کو کہیں گے ہم یعنی سیکنڈ کو ثانی۔ تو الدرس الثانی، الدرس الثانی، تو الدرس الثانی کے اندر دیکھیے گا سب سے پہلے تو ہم نے جو اس سے پہلے پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ ذہن میں لے آتے ہیں ہم، تو ہم نے جو ہے نا اس سے پہلے جو الفاظ پڑھے تھے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، ہے نا۔ بیڈ کے لیے کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ بیڈ کے لیے ہم نے سریر پڑھا، سریر پڑھا تھا، ویری گڈ۔ گھر کے لیے کوئی لفظ ہے ذہن میں؟ دروازے کے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے، بابن، بابن، ہے نا، بابن۔ جب ہم عربی کے الفاظ پر الف لام نہیں لگاتے تو ان کی آواز نکالتے، ان آگے آنے والا ہے تو وہی سمجھیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اچھا، اور سریر بابن، اور ستارے کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے نجمن، نجمون، اور گھوڑے کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ حسان، حصوان، جی۔ اونٹ کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے، کیا ہے وہ؟ جمل، جمل، جی۔ اور ایک گدھے کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے، حمار، حمارون۔ اور کیا لفظ پڑھا تھا ہم نے؟ کوئی یاد ہے کیا آپ کو؟ مفتاح، ہاں، چابی کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے، وہ کیا ہے لفظ؟ مفتاح، جی، مفتاح۔ تو اب یہ جو ہے نا ہم اپنے الدرس الثانی کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الثانی کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیے گا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، ہم نے الدرس الاول کے اندر لیسن نمبر 1 کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہاذا، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نا ما اور من پڑھا ہے، تو ہاذا یعنی وہ، ہاذا کا مطلب یہ ہے نا، اور آج جو لفظ پڑھنے والے ہیں ہم وہ ذالکا، ہے نا۔ تو جب ہم کوئی چیز ہم سے قریب ہو تو اس کو طرف اشارہ کرتے ہیں تو ہاذا استعمال کرتے ہیں ہم۔ کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ حاضر، کوئی چیز ہمارے پاس میں ہو تو ہم کہیں گے ہاذا، ہمارے پاس میں کتاب ہو، ہمارے پاس میں قلم ہو یا قریب ہو تو ہاذا، ہے نا، ہاذا قلم، ہاذا کتاب۔ لیکن یہی قلم اور کتاب اگر دور رکھی ہو تو کہیں گے ذالکا، کیا کہیں گے ہم اس کو؟ ذالکا کہتے ہیں، جو کہ آج ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ، ہے نا، ذالکا۔ تو دور ہو تو دور جب کوئی چیز ہو تو اس کو اشارہ کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ذالکا، ذالکا۔ اور کوئی چیز قریب ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ ہاذا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لفظ ہاذا ہے اور یہ جو لفظ ذالکا ہے، جس کی ہیلپ سے ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، اس کو اسم الاشارہ کہتے ہیں ہم۔ کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ اسم الاشارہ۔ بس کوئی مشکل کام نہیں ہے، گرامر کا ایک رول سمجھ لیا آپ نے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، گرامر بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے انشاءاللہ تو گرامر بھی آئے گا ساتھ میں، ہے نا۔ تو ساتھ میں جو ہے نا آپ، جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آپ لوگ ایک نوٹ بک بنا لیجئے گا، ہے نا، گھر میں، اور جانے کے بعد جو ہے نا جو چیزیں پڑھتے اس میں لکھ لیجئے گا۔ تو اب اس میں لکھیے گا کہ ہاذا اور ذالکا، تو ہاذا سے قریب چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے نیچے لکھیے گا کہ ذالکا جو لفظ ہے اس کے ذریعے سے ہم دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور آگے لکھ لیجئے گا کہ ان دونوں کا نام ہے اسم الاشارہ۔ ہاذا اسم الاشارہ ہے، ہاذا کیا ہے؟ اسم الاشارہ، اسم الاشارہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ گرامر کا رول ہے، یہ چھوٹا سا، اتنا مشکل نہیں ہے گرامر۔ لوگ عربی کے گرامر کے نام سے بہت ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے آ جاتا ہے، لیکن ایک ہی دن میں پوری جو ہے نا پوری بک بتا دی جائے تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ میں بھی نہیں سمجھ پاؤں گا تو پھر، ہے نا۔ تو اور ذالکا بھی اسم الاشارہ ہے، ذالکا بھی اسم الاشارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو ایک لفظ کل 2 لفظ اور پڑھے تھے ہم نے، ماں اور من، ماں اور من۔ ماں اور من کا مطلب ہم نے کل سمجھا تھا نا کہ کسی انسان کے لیے اگر استعمال کون کہنا ہو، کہ کون آدمی، کون شخص، کون انسان، کون لڑکا، کون بچہ، تو اس کے لیے کون جب کہہ رہے ہیں ہم ہو، انگلش میں کہتے ہیں ہم ہو، تو اس کے لیے من استعمال کر رہے تھے ہم، ہے نا۔ اور جو ہے نا غیر انسان ہو، نان ہیومن ہو، ہے نا، کوئی چیز ہو، آبجیکٹ ہو، تو اس کے لیے ماں استعمال کرتے تھے ہم، ما ہاذا، ما ذالکا، من ہاذا، من ذالکا۔ تو ماں اور من کا فرق دیکھا تھا ہم نے۔ اچھا، ماں اور من کا نام بھی یاد رکھیے گا، نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا، ماں اور من، ان دونوں کا نام کیا ہے؟ اسم الاستفہام۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے کوشچن کرنا، سوال کرنا، ہے نا۔ تو وہ الفاظ جن کی مدد سے، جن کی ہیلپ سے ہم کسی چیز کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں، تو ماں کے ذریعے سے ہم کوشچن کر رہے ہیں کہ نہیں، ما ہاذا، ایسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم؟ تو ماں کا مطلب کیا ہے؟ ما ہاذا یہ کیا ہے، تو ماں کا مطلب کیا، اور من کا مطلب کون، من ہاذا یہ کون ہے۔ تو ماں اور من کے ذریعے سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ نہیں کسی چیز کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں۔ تو
اس کو جو ہے نا ما اور من کو گرامر کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الاستفہام. اس کو بھی لکھ لیجئے گا نوٹ بک میں، ڈائری میں، جی ہے نا. تو ما اور من کون ہے؟ ما اور من کیا ہے؟ یہ دونوں اسم اسم استفہام ہے. ما بھی جو ہے نا اسم استفہام ہے، ما بھی اسم الاستفهام اسم الاستفہام ہے، اور من بھی اسم الاستفهام استفہام ہے. اور ہادہ اور ذالکہ کا نام کیا بتایا ہم نے؟ اسم الاشارہ. اسم الاشارہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرامر کے دو نام آج ہم نے سیکھ لیے، وہ نوٹ بک میں آپ نے لکھ لینا ہے سامنے کہ اس کا نام اسم الاشارہ، اس کا نام اسم الاستفہام. اتنا مشکل نہیں ہے، جی جی ہم بولتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گا. تو جو ہے نا آج کے کلاس کی طرف ہم چلتے ہیں. دیکھیے کہ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے، اب یہ دیکھیے گا کل ہم نے ایک چیز بتائی تھی، ہادہ، ہا کے بعد الف نہیں ہے، الف نہیں. لیکن بولنے میں ہم جو ہے نا الف کی آواز نکال رہے ہیں ہادہ، لیکن لکھنے میں ہا کے بعد الف نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں، تو لیکن ہدا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہادہ. اسی طرح یہ دیکھیے گا اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ذالکہ. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ ذالک. ذالکہ پڑھیں گے. اس کو ذالکہ نہیں پڑھیں گے، حالانکہ ذال کے بعد الف نہیں نظر آ رہا ہمیں، جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ذالکہ پڑھا جائے. اس کو پڑھا جاتا ہے عربک میں ذالکہ. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ ذالک. ذالکہ. لیکن لکھنے میں جائے گا، لکھا جائے گا بغیر الف کے، لکھا جائے گا بغیر الف کے، لکھا جائے گا ذالکہ، ہے نا. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے نا آپ لوگ پڑھیے گا اس کو، آپ لوگوں کو پڑھنا آتا ہے کیا؟ پڑھیے. ما ذالک. ما ذالکہ، ما ذالکہ، ما ذالکہ، ما ذالکہ دور ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ٹرانسلیشن وہ کیا ہے. چونکہ جو ہے نا دور لائن کھینچ لی انہوں نے، اور پوچھنے کے بعد جو ہے نا لائن ڈرا کر کے دور جو ہے نا ایک ستارہ بنایا، اس کا مطلب دور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہم. تو ما ذالکہ وہ کیا ہے، ما ذالکہ وہ کیا چیز ہے، وہ چیز کیا ہے. تو کہا، تو اب ہم اس کے جواب میں کہیں گے ذالکہ نجمن. اس کے جواب میں کیا کہیں گے ہم؟ ذالکہ نجمن. وہ کیا ہے؟ ستارہ ہے. وہ کیا ہے؟ ستارہ ہے. چلیے اب پڑھیے گا اس کو. هذا مسجد. جی. یہ وذالکہ ھذا مسجد وذالکہ بیت. هذا مسجد وذلك بیت. ہاں تو اب ان دونوں کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم؟ یہ مسجد ہے ہاں اور وہ گھر ہے. تو چونکہ مسجد قریب ہے تو ھذا مسجد، مسجد قریب ہے تو ھذا مسجد، اور بیت دور ہے نا. بیت دور ہے. ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں پر کھڑے ہوئے، جہاں ھذا مسجد وذالک بیت لکھا ہوا ہے وہاں پر ہم کھڑے ہوئے. اب جہاں سپوز کرتے ہیں کہ ہم وہاں کھڑے ہوئے، اور وہاں سے جو ہے نا مسجد قریب ہے اور وہاں سے گھر دور ہے کہ نہیں. تو وہاں سے مسجد قریب ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ھذا مسجد، اور یہاں سے جو ہے نا یہ گھر دور ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ذالک بیت. تو ھذا مسجد وذالک بیت، ھذا مسجد وذالک بیت. اچھا اور اس کے بعد پڑھیے گا اذالک کلب. اذالک کلب. کیا مطلب؟ کیا وہ باللہ ہے؟ کیا وہ نہیں کتا ہے؟ کتا ہے. اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ جی. تو دیکھیے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے، سپوز ہم یہاں پر کھڑے ہوئے اور یہاں کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ اذالک کلب، کیا وہ کتا ہے؟ تو لا کیا کہیں گے ہم؟ لا ذالک قط. قط، لا ذالک قط. اس کے بعد پڑھیے گا. هذا حصان ہاں جی. وذلك حمار. ہاں اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یہ گھوڑا ہے ہاں جی. اور وہ گدھا ہے. ہاں اب اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ھذا خلیل بھائی اس کو کیا پڑھیں گے؟ ھذا حصان. صاد کی آواز کو نکالیں گے ہم، اور ہا اور صاد کی آواز دونوں کو نکالنا ضروری ہے. جب ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو ان کا ساؤنڈ بھی جو ہے نا صحیح ہے، اور نکالنا چاہیے ہمیں. جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو ہم ساؤنڈ نہیں نکالتے ہیں، صحیح آواز نہیں نکالتے، بس سب کو ایک جیسے گھسیٹتے ہیں ہم، سین کو بھی، صاد کو بھی، تے کو بھی، تو کو بھی، قاف کو بھی، کاف کو بھی، سب کو ایک ہی آواز میں نکالتے ہیں ہم. لیکن عربی میں ایسا نہیں چلتا ہے. عربی میں قاف کی آواز قاف اور کاف کی آواز کاف، ق اور ک. قلم کتاب، ہے نا. تو یہ دیکھیے گا حصان. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ حصان، حصان، حصان. ایسا 10 مرتبہ بولنا پڑتا ہے تاکہ آواز نکلے، ہے نا. ایسا نہیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے نا عربی نہیں، کریکٹ عربی نہیں ہوگی وہ. اچھا تو ھذا حصان، ھذا حصان وذالک حمار، وذالک حمار. اور ذالک اور ھذا کی ذال کی آواز نکالیں گے زبان کی نوک سے. ھذا کے اندر جو ذال کی آواز ہے کہاں سے نکالیں گے ہم اس کو؟ زبان کی نوک سے نکالیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ھذا. کیا کہیں گے ہم؟ ھذا. اور ذالک، اور کیا کہیں گے ہم؟ ذالک. ذالک نہیں کہیں گے ہم، ذالک. ہاں ٹچ ہونا چاہیے زبان کے نوک. کہاں ٹچ ہونی چاہیے؟ تو یہ ذال کی آواز نکلے گی ذالک.
है ना। ऐसा उर्दू वाले जब कुरान पढ़ते हैं तो इसकी आवाज नहीं निकालते, ज़ालिकल किताबो बोलते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ऐसा होता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। देखिए अब ऐसे पढ़ेंगे तो कितना अच्छा लगता है कुरान, और ऐसे पढ़ेंगे तो कुरान में मजा नहीं आता, और जब हम सही तलफ़ुज़ निकालेंगे तो कुरान में मजा आता है फिर सुनने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद पढ़िएगा मा ज़ालिका, मा ज़ालिका वो क्या है। वो क्या, तो मा ज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका सरीर, ज़ालिका सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन वो बेड है, वो क्या है, बेड है। उसके बाद पढ़िएगा हादा सुक्करुन हाँ जी, वदालिका लबनुन। हाज़ा सुक्करुन ये शुगर है, इसके अंदर जो है वो क्या है, ये शुगर रखी हुई है। वज़ालिका और ये जो ये रखा हुआ है लबनुन, ये दूध है। लबनुन का मतलब होता है अरबिक में असल में दूध, है ना। लबनुन कुरान में ये लफ्ज आया हुआ है। जन्नत में अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया जन्नत का, तो फरमाया कि जन्नत में 4 नहरें होंगी, और पता नहीं कितनी नहरें होंगी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया है कि 4 स्पेशल नहरें होंगी जन्नत में, है ना। तो उसमें से एक नहर का जिक्र फरमाया कि दूध की नहर होगी। यहाँ तो दुनिया में नहर जो होती है नदी, नहर का मतलब दरिया, नदी, तो दुनिया में सिर्फ पानी ही होता है, लेकिन जन्नत के अंदर वहां की जो दरिया होंगे, वहां की जो नहरें होंगी, उसके अंदर एक नहर के अंदर शहद होगा, एक में जो होगा दूध होगा, एक में जो है ना वो जन्नती शराब होगी, दुनिया वाली शराब नहीं, है ना, और एक में पानी होगा, है ना। तो लबनून फरमाया वहां पर, है ना। तो लबनून, अच्छा ये जो है ना आजकल सऊदीया वगैरह में या गल्फ में कोल्ड स्टोर में जाते हैं कि नहीं हम, बहरन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बहरन में, आप कोल्ड स्टोर में जाएंगे, सुपरमार्केट में जाएंगे और लबन कहेंगे तो वो लस्सी देगा आपको। लबन यहाँ पर लस्सी को बोलते हैं, है ना, खट्टी वाली जो होती है। और आप यहाँ पर दूध के लिए हलीब बोलना पड़ता है, हलीब का मतलब दूध होता है, और हलीब, है ना। तो लेकिन लबनून असल में एक्चुअली क्या है, वो दूध है, दूध से लस्सी बनाई जाती है, तो इन्होंने फर्क कर दिया हुआ है। तो लबनन यहाँ मांगेंगे तो दूध नहीं मिलेगा आपको, लस्सी दे देगा उठाकर कोई भी, है ना। लेकिन कुरान के अंदर और प्योर अरबिक में लबनून का मतलब दूध होता है, याद रखना है में। तो हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनून, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शक्कर है, और वो क्या है, दूध है। अच्छा उसके बाद है मा ज़ालिका, उसके बाद क्या है, मा ज़ालिका वो क्या है। तो ये पत्थर है, ये पत्थर का फोटो इन्होंने सही नहीं बनाया इन लोगों ने, प्रिंटिंग वालों ने किताब में पत्थर की शक्ल जो है ना, आजकल तो बहुत डिजिटल इसमें बहुत सारा अवेलेबल है। तो मा ज़ालिका ये पत्थर है असल में। तो कहा कि ज़ालिका हजरुन, ज़ालिका हजरुन, हजर का मतलब होता है पत्थर, है ना। तो देखिएगा छोटे छोटे लफ्ज है, लेकिन ये हमें जो है ना याद रखना बहुत जरूरी है। हजरुन कुरान में आया हुआ है, उसकी जमा हिजारतुन, है ना। अच्छा उसके बाद जो है ना, उसके बाद क्या है, पढ़िएगा इसको, मन हाजा व मन ज़ालिका, मन हाज़ा व मन ज़ालिका, ये जो खड़ा हुआ है सबसे आगे आदमी, ये कौन है, ये कौन है, और वो कौन है। मन हाज़ा ये बंदा कौन है, मन हाज़ा ये बंदा कौन है, वो मन ज़ालिका और वो बंदा कौन है, ये जो सबसे आगे खड़ा हुआ है इमाम। तो कहा कि हाज़ा, पढ़िएगा हाजा, हाजा मुदर्रिसुन, जी, हाज़ा मुदर्रिसुन, ये जो बंदा है पास में ये टीचर है, ये एक टीचर है। वज़ालिका इमामुन, और ये जो बंदा खड़ा हुआ है सबसे आगे वो कौन है, इमाम। तो ये टीचर है और वो इमाम है, ये टीचर है। हाज़ा मुदर्रिसुन ये टीचर है, वज़ालिका और वो जो है, वो जो है इमाम है। समझ में आ गई क्या बात जी, बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसकी तमरीन देखते हैं। हमने कहा था कल कि इक़रा वक्तुब, इसका मतलब क्या कहा था हमने, बताइएगा। इक़रा वक्तुब का मतलब क्या बताया था, हाँ बोलकर लिखिए, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। इक़रा का मतलब रीड, उक्तुब का मतलब राइट, है ना। तो बोल पढ़िए और लिखिए, मतलब पढ़कर लिखिए या बोल बोल कर लिखिए, इसका मतलब ये। तो आपको एक नोटबुक बनानी है घर में, और ये जो भी एक्सरसाइजेज है लाजिमन उसको बोल बोल कर लिखिएगा। उससे क्या होता है, हमें हमारी जुबान पलटती है पहले तो, है ना। ऐसा अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मुझे अरबी आती है तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बुक 2 में लिखूंगा, ऐसा नहीं। मुझे पता है कि आप लोगों को माशाल्लाह कुछ बहुत सारी चीजें समझ है आप लोगों को, लेकिन जब हम बोलकर लिखेंगे तो उससे क्या होगा, राइटिंग इंप्रूव होती है, लिखना आता है, उससे हमारी जुबान पलटती है अभी से, है ना। तो इसको पढ़िएगा। चलिए अभी सिर्फ बोल रीड कीजिए और बताइए मुझे। हाजा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, जी हम पढ़ेंगे इसको, हाज़ा सुक्करुन व ज़ालिका लबनुन, क्या मतलब होगा इसका, ये शक्कर है जी, और वो दूध है। जी ये शक्कर है और वो दूध है। इस नंबर 2 को क्या पढ़ेंगे हम, मन ज़ालिका
ذالک امام. مذالک وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ امام ہے، وہ امام. وہ امام صاحب ہے. اچھا نمبر 3 کو پڑھیے گا. أذلك قط ذالک قط، دیکھیے گا طا کی آواز نکالنا ہے، قاف کی آواز قط. کیسے کہیں گے ہم اس کو؟ قطن قطن قطن، قاف طا قاف طا. عربی مدرسے کے پڑھے ہوئے لڑکے بھی جو ہے نا قاف اور طا نہیں نکالتے، بڑا مسئلہ ہے. 8 سال 10 سال مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور قاف اور قرآن بھی ویسی گھسیٹتے ہیں. آپ جو ہے نا، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا جو عربی مدرسے کے فارغ ہیں، ماشاءاللہ عالم بن چکے ہیں، اور جو ہے نا جب پڑھاتے ہیں نماز نا تو تا اور طا میں جو ہے نا کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، وہ قاف اور کا میں فرق نہیں کرتے. تو مدرسے سے فارغ ہونے کا شعور تو آ جانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح کہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں میں؟ ہاں. تو اذالک قطن، اذالک قطن. مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں شرم آتی ہے قاف اور طا کی آواز نکالنے، مجھے ایسا لگتا ہے. حالانکہ اس میں شرم کا کیا، نہیں نکالنا شرم کی بات ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ آپ صحیح آواز نہیں نکال رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قاف اور طا کی آواز کو نکالنے میں شرماتے. بھائی نہیں نکالنا، شرم وہاں شرم آنی چاہیے ہمیں، تو ہے نا. تو اذالک قطن، اذالک قطن، کیا وہ باللہ ہے؟ تو لا ذالک کلب، لا ذالک کلب، نہیں وہ کتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ما هذا ہاں جی، هذا حجر. ما هذا هذا حجر، هذا حجر. حجر، حجر ہے نا. اگر ہا کی آواز کو نہیں نکالیں گے تو ہم پڑھ دیں گے حجرون، اور حجر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابینڈن، ابینڈن، ٹو ابینڈن سم ون یا سم تھنگ. تو حجر یا حجروں کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور حجر یا حجروں کا مطلب ہوتا ہے بکواس کرنا بھی. تو دیکھیے گا ہا کی آواز نہیں نکالیں گے تو بن جائے گا ہا آٹومیٹیکلی. ہا نہیں کہیں گے تو ہا بنا وہ، اور ہا بنا تو میننگ چینج ہو گئی. تو لازماً آواز نکالنی ہے صحیح تاکہ میننگ چینج نہ ہو. اور قرآن میں تو میننگ چینج ہو جائے گی. اس کو لحن کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم قرآن کے اندر اگر ہم غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم لحن کہتے ہیں. اور 2 ٹائپ کے لحن ہوتے ہیں، ایک لحن جلی، لحن خفی، ہے نا. تو لحن جو ہے نا گناہ ہوتا ہے بہت سارے لحن کے اندر. میننگ یعنی ایسی غلطی، لحن کا مطلب قرآن کی ریڈنگ میں غلطی. تو اگر آپ ایسی غلطی کر رہے ہیں قرآن میں جسے میننگ چینج ہو رہی ہے تو گناہ ہوگا آپ کو. تو ہم قرآن پڑھنے کے بجائے گناہ جو ہے نا اپنا کماتے رہتے ہیں. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. ہم نے ایک لفظ پڑھا اس میں امام، دوسرا لفظ پڑھا ہم نے حجر، پتھر کے معنی میں. یہ الفاظ بھی لکھ لیجئے گا آپ لوگ اور یاد کر لیجئے. لکھنے کے ساتھ ساتھ سارا دماغ کی ڈائری میں، پیپر میں تو لکھنا آپ کو، ڈائری نوٹ بک میں لکھنا ہے، لیکن سب سے پہلے یہاں پر لکھ لینا ہے آپ کو. یہ چیز جو ہے نا یہاں جمع ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ نوٹ کی تھپی بناتے جائے. نوٹس بنانا اچھی بات ہے لیکن زیادہ لینتھی لمبے نوٹ نہیں بنانا ہے. مختصر میں شارٹ میں لکھیے گا، ریڈ پین سے ٹو دا پوائنٹ لکھیے گا بس، ہے نا. اور لیکن زیادہ یاد رکھنا ہے ہمیں سارا کچھ، سارا جو ہے نا پوچھے اور بتانا چاہیے ہمیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.